اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی شب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز ادا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آج جس پاک مطہر اور مقدس ہستی کا تذکرہ پاک ہے اور جن کے رجسٹر میں ہم انشاءاللہ ایک غلام کی حیثیت سے اپنا نام لکھوائیں گے، وہ یقیناً ناظرین شریعت کے اور طریقت کے ایک روشن آفتاب ہیں۔ دنیا سید الطائفہ کے نام سے، سید المشائخ کے نام سے، استاد الصوفیہ کے نام سے، لسان القوم کے نام سے، امام الائمہ کے نام سے، طاؤس العلماء کے نام سے، سلطان المحققین کے نام سے، ماہر شریعت کے نام سے، چشمہ انوار الہی کے نام سے، منبع فیوز لامتناہی کے نام سے، یعنی ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ کو پکارتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے اور بغداد میں بڑے بڑے با کمال علماء و فضلاء جمع ہوئے تھے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ آپ فقر و سلوک کی منازل طے کرنے سے پہلے ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک اچھے فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے، اور علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی اور اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی ساتھ ساتھ مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار ناظرین آپ کو ورثے میں ملا تھا اور اسی کو جو ہے آپ نے جاری و ساری رکھا۔ تیسری صدی ہجری میں ناظرین، جو کہ تصوف کی تدوین کی صدی کہلاتی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی صدی اگر قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہا، ادباء و شعراء، صوفیاء و عرفاء، اولیاء کے مرجع اور ان کے درمیان آفتاب روشن کی طرح حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہی تھی، جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کی حیات اس پوری صدی کے اوپر محیط اور ذات بابرکت اہل صدی پر حاوی تھی۔ ناظرین اتنی پائے کی اور اتنی بڑی شخصیت کہ اس صدی کے اوائل میں ناظرین ولادت باسعادت ہوتی ہے اور اواخیر میں وصال باکمال ہوتا ہے۔ آپ ریاضت و مجاہدہ کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی ساتھ ساتھ مصروف رہا کرتے تھے، اور ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ یعنی عبادت کا یہ عالم کہ 20 برس تک آپ نے تکبیر اولا جو ہے وہ قضا نہیں ہونے دی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اہل تصوف کے پیشوا تھے۔
وہ آپ کو سید الطائفہ یعنی گروہ صوفیہ کا سردار کہتے اور طاؤس العلماء کہتے اور سلطان المحققین لکھتے تھے. آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے ناظرین, زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ناظرین نے کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ لکھا ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کتاب و سنت کے شیدائی تھے, آپ اہل معرفت میں سے ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا ہے. ہر عہد کے صوفیہ اپنا انتساب انہی کی طرف کرتے رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل اپنے اوراد میں تو بہم مختلف ہیں لیکن اپنے نسب میں سب کے سب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ پر متفق ہیں. یہ آپ کی ذات باری کے حوالے سے ناظرین خراج عقیدت ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل جا کر جو ہے وہ بالکل آپ کی عقیدت کے اندر جو ہے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت علی حجویری داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے جن 10 سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ عقیدت کا بہت اظہار کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے, یعنی آخر کی بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ صوفی وہ ہے جو اپنے یہ جملہ جو ہے ناظرین بنیادی طور پر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ہے کہ صوفی وہ ہے جو ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس لے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تسلیم کا درس لے, حضرت داؤد علیہ السلام سے غم کا درس لے, حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا درس لے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس لے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کا درس لے. فرمایا اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام بنیادی طور پر تصوف ہے. آج حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدایت پیش کریں گے. ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں اور شخصیت ناظرین ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے, ممتاز عالم دین ہے محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب. اور تیسری شخصیت ناظرین معروف عالم دین ہے, پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لائیں, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب علامہ اکرام حسین صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. بات یہ ہے کہ میری تو ظاہر ہے اس نام سے نسبت ہے, تو میں تو آج اس پروگرام کو جو ہے بڑے ذوق و شوق سے ویسے بھی کروں گا, میں ایسے بھی ذوق و شوق سے کرتا ہوں لیکن ویسے بھی کروں گا. آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا شخصی تعارف اور خاندانی تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات جل جلالہ نے آج کے دن جبکہ ایک بڑا معجزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معراج جس کا ذکر گزشتہ شب ہوا ہے, اور آج اسی دن کی نسبت سے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ یوم وصال ہے, اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے. لہذا ان رحمتوں برکتوں کے حصول کے لیے آپ کے خاندانی تعارف کی طرف چلتے ہیں. آپ کی کنیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت پر ابو القاسم ہے. نام آپ کا جنید, اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں بہت بڑا لقب سید الطائفہ. اس لقب کی وضاحت کرتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ سید الطائفہ کا لقب اس اعتبار سے ہے, فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے, تصوف کے علماء میں اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی نسبت اور تعلق ہے وہ آپ کا 6 واسطوں سے جا کر حضرت مولا مرتضیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تعلق جا کے جڑ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس خاص طور پر آپ کو نسبت اور قرب حاصل ہے. جن سلسلوں میں اگر آپ یہ دیکھیے تو جہاں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اکتساب فیض کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, وہاں سے اکتساب فیض چلتا ہوا آتا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے. درمیان حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں, اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان تمام بزرگوں سے اکتساب فیض آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو طاؤس العلماء قرار دیا گیا, اور اس کے علاوہ آپ چونکہ آپ کے والد محترم آپ شیشے کا کاروبار کیا کرتے تھے, آپ کے والد محترم, اس وجہ سے زجاج آپ کا لقب کہا گیا, لسان القوم آپ کو کہا گیا. تو یہ سارے القابات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. جو بنیادی بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے خاندانی تعارف اور آپ کے القابات میں ہی کہ, اور آپ کا ایک قول بھی انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں آگے,
کسی نے آپ سے آ کے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالمانہ لباس کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے, آپ کو تو چاہیے ایک صوفیانہ کوئی لباس پہنے, تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے, تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹاٹ کا لباس پہن لیں یا کوئی جلا ہوا لباس پہن لیں. فرمایا تصوف تو اصل دل کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں گھائل کرنے کا نام ہے. اللہ ہو, یعنی ظاہری جو ہے بناوٹ کا نام تصوف نہیں ہے, جی بالکل, بلکہ باطن کو سنوارنے کا نام. جی باطن کو سنوارنے کا. اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں 2 قول آپ کے, تاکہ آپ کے خاندانی تعارف کے ساتھ ساتھ یہ 2 باتیں بنیادی طور پر ہم سمجھ لیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت دفعہ تصوف کا کوئی نقطہ میرے دل میں آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو قبول کروں, لیکن اس کے مقابل میں چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن و حدیث مجھے رہنما کے طور پہ نہ مل جائیں اس وقت میں وہ تصوف کے نقطے کو قبول نہ کروں. یا خود ارشاد فرمانے رسالہ قشیریہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے. یعنی خواہ تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو یا سمندر پہ چلتا کیوں نہ دیکھو, اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو. اصل میں ہم نے 2 چیزوں کو یہاں مکس کر دیا. ہم سے مراد یہ کہ لوگوں نے وہ کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے. یاد رکھیے تصوف جو ہے یہ وہی راستہ ہے جو شریعت کا راستہ ہے. علم ظاہر ہے, اس کے بعد علم باطن ہے. یعنی علوم کی جب تقسیم ہم کرتے ہیں تو علم ظاہر آپ اختیار کرتے ہیں جس سے آپ اپنے ظاہر کو سنبھالتے ہیں, پھر اللہ کے ذکر اور وہ چیزیں کہ جو آپ کے باطن کو سنوارنے والی ہیں ان چیزوں سے آپ اپنے دل کو سنوارتے ہیں. اور یہ براہ راست خود نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کسی شیخ کی تربیت میں نہ ہو. کیا بات. آپ کو صرف و نحو پڑھنی ہے, کوئی علم سیکھنے کسی استاد کے بعد آپ بیٹھیں گے تو علم تصوف فقط کتابوں سے نہیں آ جاتا. مطلب بات یہ کہ جنید اس وقت بنتا ہے جب سری سختی علیہ رحمہ جو بالکل, چونکہ آپ کے ماموں جان ہیں وہ, اسی لیے انہوں نے جو آپ کی تربیت فرمائی. دوسرا قول میں ذکر کرتا ہوں, آپ خود فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ حقیقت کا کوئی نقطہ 40 دن تک میرے دل پہ کھٹکتا رہتا ہے, میں اسے اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک کہ قرآن و سنت کے 2 گواہ اس کے ساتھ نہ ملا, جب تک کہ قرآن پاک سے دلیل حدیث سے کوئی دلیل مجھے نہ مل جائے. تو یہ ہے وہ آپ کا ابتدائی تعارف کہ آپ نے علوم ظاہر بھی اختیار فرمائے, علوم باطن بھی اختیار فرمائے, اور آپ نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہی بیان فرمایا کہ میرے استاد محترم اور حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر اپنے استاد کے طور پہ فرماتے ہیں. اگرچہ وہ آپ کے ماموں ہیں لیکن استاد کے طور پہ آپ کا ذکر فرماتے ہیں. اور پھر فقط یہ نہیں کہ علم ظاہر بلکہ آپ کا درس مشہور ہے, آپ کی تدریس مشہور ہے, آپ کے فتاوی مشہور ہے. یہ نہیں کہ فقط تصوف کو جس طرح آج ہم نے لے کر ایک طرف کر دیا بھائی وہ صوفی ہو کے بیٹھ گیا کچھ کام نہ کرے. صوفی اصل میں شریعت و طریقت کے حسین امتزاج کا نام ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہی دیکھیں نا ان کے والد گرامی خود علیہ رحمہ جو ہیں اتنی بڑی علمی شخصیت, اور حضرت سیدی سختی علیہ رحمہ کی دعا جس کا ذکر میں نے کیا ڈاکٹر صاحب ابتدا میں کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ پہلے علم و فضل میں کمال حاصل کریں, اس کے بعد جو ہے یعنی فقہ حدیث, اس کے بعد آپ تصوف کی طرف آئیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ, ظاہر ہے اگر ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ دور ایسا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ علم کا عروج نظر آ رہا ہے, ایک جسے کہتے ہیں کہ علم کی جو ہے وہ روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے بغداد کے اندر. اور اس وقت جو ہے تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے آپ کو منوانا, اور ایسے منوانا کہ تمام صوفیہ جو ہیں پھر سر جھکا کے کہیں کہ آپ کچھ ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, بنیادی طور پر جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے مفتی صاحب نے بھی پیش کیا کہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی ٹرینڈ سیٹنگ دور تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ کے اس افق پر تشریف لاتے ہیں. مامون الرشید کا دور تھا, یعنی 3ری صدی ہجری, یعنی ابھی بغداد قائم ہوا تھا اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یعنی آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے, اور بغداد خود دارالخلافہ بھی ہے, دارالخلافہ بھی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں آگے کی سٹیج کے اوپر کہ پیدائش ہو گئی تو تربیت میں جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے زانوئے تلمس طے کیا. وہاں سے آپ نے کیا سیکھا, جیسے کہ بھی آپ نے قول بھی نقل کیا کہ پہلے آپ کو شریعت کا علم یعنی قرآن حدیث فقہ آنی چاہیے, تو آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر قرآن فہمی کی. یعنی روایات میں آتا ہے کہ عمر مبارک 7 سال ہے اور شکر کے معانی کے اوپر آپ تبصرہ فرماتے ہیں علماء کے سامنے, اور یہ بتاتے ہیں کہ شکر کہتے ہی ایسی کیفیت کو ہیں اور ایسی صلاحیت اور استعداد کو ہیں کہ منعم کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ لسان القوم اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے یہ قرآن فہمی ہوگی ابتدائی زندگی. اس کے بعد پھر حضرت سری سختی کے بعد پھر آپ نے دوسرے اساتذہ جیسے کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت کی جلیل القدر شخصیت ہیں اور تصوف کا ایک سنہرا باب ہیں, آپ کے سامنے بھی آپ نے زانوئے تلمس
طے کیا اور بالخصوص کلام کے حوالے سے آپ نے وہاں پر چیزیں سیکھیں. پھر اس کے بعد جب آپ مزید علم کے اندر آگے بڑھنا چاہے تو پھر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا, اور 20 سال کی عمر میں آپ نے بتایا کہ فتاویٰ لکھنے شروع ہو گئے. جنید بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی شہرت تو تصوف کی وجہ سے ہے, لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو عہدہ قضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا, اور آپ نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ نے پسند فرمایا کہ اس عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہیے. سر وہ منصور حلاج علیہ الرحمہ, مطلب دیکھیں وہ والے معاملات, وہ سارے معاملات کیا. اچھا, اب ہم آتے ہیں دو دھاری تلوار والی بات, دو دھاری تلوار والی بات ہے, اور اس میں ایک اور بات بھی میں بھی یہاں پہ پیش کروں گا کہ یعنی آپ کو کیا کہا ہے سید الطائفہ. اچھا, اس کی ایک تشریح اگر آپ تاریخ کے دھارے میں دیکھیں گے تو کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اور خدا کے درمیان جو دوری ہے, ٹھیک ہے, انبیاء کے بعد جب اس کی کوششیں کی گئیں تو ہمارے سامنے پہلا مکتبہ آتا ہے بصرہ کا, حضرت حسن بصری, حضرت رابعہ بصری وہاں پر موجود ہے. جب وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہوا بغداد میں آتا ہے تو بغداد میں یہاں پر موجود ہیں حضرت محاسبی اور حضرت سری سقطی. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں جب تصوف یعنی اللہ رب العزت اور انسان کے تعلق کو جب عشق کہا جاتا تھا, جب اس کی دوریوں کو کم کرنے کی باتیں کی جاتی تھیں تو فتاویٰ جاتے تھے, اسٹیٹ لیول کے اوپر جا کر کمپلینز ہوتی تھیں, اور اس کے بعد ان کی سزاؤں کا اہتمام کی. یعنی یہ وہ دور ہے, یعنی آپ اللہ رب العزت سے محبت, اس کا قرب اور اس حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکتبہ بغداد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر اشارات یعنی جو واضح بات ہے ویسے نہیں کی جاتی, بلکہ اس کو شریعت کے پیمانے میں رکھ کر سامنے پیش کیا جاتا ہے, جس کا مطلب کیا ہوا, اتنا مضبوط اور مربوط ترین دور ہے وہ. اسی وجہ سے جنید بغدادی ہیں آج تاریخ میں, یعنی فقیہ ہوتے ہوئے, محدث ہوتے ہوئے آپ کا نام تصوف میں اہم ہے. اور ایک اور بات بھی میں ضرور یہاں پر جنید بھائی ضرور کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دوئی تھی اس کو آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے بغداد کے, اور تصوف کی یعنی ایک عجیب و غریب پیشکش تھی. وہ کیسی تھی, جس کے اندر آپ آزاد ہو جاتے تھے, شریعت کی پابندیاں آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کو ہم منضبط کریں گے, معیار ہر شے کا قرآن و حدیث ہوگا, اس سے باہر کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کو اگر کسی نے صحیح معنوں میں ڈسپلن کیا ہے اور قرآن و حدیث کے پیرائے میں لائے ہیں تو وہ جنید بغدادی. بلکہ اس میں ایک جملے کا اور اضافہ فرما لیجئے, بلکہ آپ اس پہ تھوڑا سا مہر بھی ثبت کر دیجیے گا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, کہ اس سے پہلے تو صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اسفار کیا کرتے تھے, وہ جو ہے وہ اپنا مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے. یہ پہلی شخصیتیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے جنہوں نے باقاعدہ خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی کہ کسی جگہ بیٹھ کے صوفی کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے بنیادی طور پہ اس میں یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مزاج بھی تھا, ان کی تعلیم و تربیت بھی تھی, اور پھر جس مقام پر وہ موجود تھے آپ مجھے بتائیں وہاں پر تو لوگ چل کر آتے تھے. یعنی بغداد چونکہ کلچرل, ریلیجیس, انٹلیکچوئل سینٹر تھا جہاں پر ڈیبیٹس ہوتی تھیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ مرکز سے نکل کر آپ کہاں جائیں گے. علماء, ادباء, فقہاء, سب شعراء, ہر طبقہ ہے. یعنی اسلام کی تہذیب کا جو عروج آپ کو نظر آتا ہے علم میں کلام اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ, تاریخ, وہ کب نظر آتا ہے, وہ اسی دور میں نظر. اچھا پھر ایک اور بات ہے نا, آپ دیکھیں اس میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ 6 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے, تو ظاہر ہے وہ جو پرتاؤ ہے وہ آپ کو کتنا حسین پرتاؤ جو ہے وہ ملا, اور پھر جس انداز سے آپ نے بنت کیا. اب اس میں بھی بتائیے کہ ایک تو میں نے جیسا کہ کہا نا کہ ہر جنید کے پیچھے ایک سری سختی علیہ رحمہ کا ہونا ضروری ہے. تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ جو عقیدت اور محبت ہے اپنے ماموں کے ساتھ, مطلب ایز ماموں تو بعد میں ہے نا, وہ جو ایک واقعہ ہے کہ جی زکوٰۃ لے کے جب آپ گئے دروازے پہ تو وہ جو جملے ہیں ان جملوں کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ زکوٰۃ تو وصول کریں گے لیکن پہلے تو ہم تمہیں قبول کریں گے. ذرا آغاز کیجئے نا, کیا محبت کا عالم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یقیناً
جو بھی نگینہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے اس کی تراش خراش جن ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ یقیناً بہت بڑا کاریگر ہوا کرتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات اگر تصوف کے میدان کی ایک عظیم شاہ سوار ہستی نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کے ماموں جان جناب سیری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا کردار ہے. یہ تو ویسے ہی دنیا کے مشاغل میں سے یہ بات ہے کہ ددیال کے مقابلے میں ننیال سے بچوں کو زیادہ محبت ملتی ہے. اچھا پھر اس ننیال میں کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ بہن کے جو یوں سمجھیے کہ شوہر ہیں وہ جلدی وصال کر جائیں تو ان بچوں کے ساتھ قلبی رغبت مزید بڑھ جاتی ہے. اور ویسے بھی معاملہ ننیال ہی کا ہے. جی ننیال ہی کا ہے. معاملہ نانا جان کا ہی ہے سارا. جناب جنید بغدادی کے والد بزرگوار کا بچپن میں وصال ہو گیا تو آپ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ آپ نے قائم فرمایا. یوں سمجھ لیجیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ذکر فرمایا کہ ابتدائی جو تعلیم ہے وہ بنیاد اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب سیری سختی جو ہے جناب جنید بغدادی سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے, اور پھر جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تقوی, ورع اور زہد یہ آپ کی ذات کا استعارہ ہے. جب کبھی بھی جنید کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ سامنے جو ہے فقر کی بات آتی ہے, تقوی کی بات آتی ہے. اسی کی جانب اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تو یہ فقر کا تذکرہ ہوتا رہا, لیکن ملا کہاں سے؟ وہی جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے. کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر خود جناب جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ جب میرے ماموں جان جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرض وصال تھا, فرماتے ہیں آرام اور سونا کسے کہتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی میں سیری سختی کی زندگی ان کی حیات سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی آرام یا سونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کی ہو. کہا یہ تبھی پتہ چلا کہ جب وہ ہمت ہار چکے تھے, مرض الوصال میں تھے, مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ آرام اور سکون جو ہے ان کے لیے بھی رکھا گیا ہے. اب جس مجلس میں بیٹھ کر وہ اس قدر تقوی اور اس قدر جو ہے وہ مجاہدہ دیکھتے ہوں گے تو جنید بغدادی جو ہے خود ہی اس مرتبے اور اس مقام پر پہنچنے والے ہوں گے. اچھا یہاں ایک محبتوں کے ایک عنصر کی جانب اگر ہم نظر کریں تو جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اسی کی طرح انسان کا چال چلن ہو جاتا ہے, ڈھل جاتا ہے اور اسی کے طور طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہوتا ہے. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ماموں جان جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرض الوصال تھا اور آپ انتہائی تکلیف اور کرب کی کیفیت میں تھے, فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس پہنچا تو ان کے ارد گرد کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک ہاتھ سے پنکھا جلنے والا جو ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے وہ موجود تھا. شدید پسینے میں شرابور تھے. میں نے چاہا کہ ان کی خدمت کروں, ان کے مجھ پر احسانات ہیں, مجھے علم عمل کا پیکر بنایا ہے. کہا میں نے پنکھا اٹھایا اور میں جھلنے لگ گیا. جب میں انہیں ہوا دینے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ روک دیا اور فرمایا کہ جب ہوا دی جاتی ہے تو آگ مزید بھڑکتی ہے. فرمایا کہ نہیں کرو, چھوڑ دو مجھے اسی حالت پر چھوڑ دو, میرا آگے کا سفر ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جناب سیری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں عبد مملوک لا يقدر علی شیء, میرے ساتھ تو وہی معاملہ ہے کہ جیسے ایسا غلام کہ جسے کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ہو اور کوئی قدرت نہ رکھتا ہو. یہاں سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں ہوتی ہے کہ جو مجاہدات اور جو مکاشفات ان اولیاء اور صالحین کے ذریعے سے اس دنیا کو ملے ہیں, وہاں یہ بات بھی واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تصوف کو اختیار کرنا اور تصوف کا داعی بننا ایک الگ بات ہے, لیکن زندگی کے آخری مرحلے تک اس تصوف کا جامہ اوڑھ کر ہمیشہ اس کی صوفیت کے انداز میں لوگوں کے سامنے پیغام رکھنا ایک الگ بات ہے. جہاں نصیحتوں کی جب ہم بات کریں بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ قطع کلام کی معذرت, دو مصرے یاد آ گئے کہ اس حد تک میں تجھ میں ڈھل گیا ہوں کہ تو نہ رہا, میں نہ رہا. وہ کیفیت جو ہے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی ہو گئی تھی. بلکہ وہ میں جا کے آگے بات کروں گا کہ جب آخری وقت حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے آیا تو جو کیفیت سیری سختی علیہ رحمہ کی تھی وہی کیفیت آپ کی تو تھی, کہاں فرق تھا؟ جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ جی میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جو نصیحتیں ابتدا سے جاری تھی, جو سورس بنائی گئی تھی نا قرآن اور حدیث, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر فرمایا, آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا محدث صوفی بننا, صوفی محدث مت بننا. اللہ اکبر, اللہ یعنی پہلے عبادت زہد اور تقوی کو اختیار کر کے پھر علم کی جانب مت جانا, پہلے علم کا پیکر بنو
اور پھر اس کے بعد وہ محدث یعنی سنن جو حضور علیہ السلام اللہ اکبر، ان کو اختیار کرنے کے بعد جا کر صوفی بنو، پھر وہ تصوف تم پر جب رنگ چڑھائے گا تو پھر تم ایک علامت ہوگی، دنیا جنید کا نام لے گی، پتہ چلے گا کہ جناب یہ سید الطائفہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں، اور دنیا میں آپ جہاں جہاں موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آج کی رات تو ناظرین معراج کی رات تھی نا، تو اب تو ظاہر ہے آپ کو اگر آپ تصور میں محسوس کریں تو اس وقت ایک جشن کا سما ہے پوری کائنات میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ ملائکہ جوق در جوق حاضر ہو رہے ہیں، ہم بھی اپنی حاضری لگاتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹوں گا انشاءاللہ ناظرین تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 8 اوصاف بتائیں، بڑے قیمتی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے ناظرین حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور آج ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کر رہے ہیں۔ اب بڑا کمال میں آپ کو ایک فلسفہ بتاتا ہوں، یہ سمجھ لیجئے فارمولہ ہے کامیابی کا کہ اللہ کا قرب بہت سے لوگ چاہتے ہیں نا حاصل ہو۔ آئیے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ناظرین، تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل ہو جائے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8 اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے۔ 8 اوصاف کیا ہیں سنیے، فرماتے ہیں سخاوت، رضا، صبر، خاموشی، غربت، سیاحت، گدڑی اور فقر، یہ 8 اوصاف 8 برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیسے بتاتے ہیں وہ ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی پیشکش کی۔ فرماتے ہیں کہ صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ آپ نے انتہائی مصائب پر صبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ فرماتے ہیں کہ خاموشی حضرت زکریا علیہ السلام سے کہ آپ نے 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ فرمایا کہ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تنہا زندگی گزاری، سوائے ایک پیالے اور کنگھی کے آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنے پیالے کو توڑ دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ اس نے انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کی تو آپ نے کنگھی تک کو توڑ دیا۔ گدڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے قیمتی لباس کی بجائے معمولی لباس پہنا، اور فقر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ آئے میرے رب، مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ 1 روز شکم سیر رہوں تو 2 روز فاقے میں رہوں۔ یہ ناظرین حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 8 صفات پیدا ہو گئیں، سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوا اور اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ آئیے اب کالر کو شامل کرتے ہیں۔ منیر بخاری صاحب ڈیرہ نواب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ بخاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آج آپ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم سارے مل کے آپ کی بابت حاضری دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضور میرا سوال یہ ہے آمین آمین کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کا دور کس ائمہ اہل بیت میں سے کس امام کا دور تھا اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ بالکل آپ کو بتا دیں گے، بالکل بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور دوسری کالر ہمارے ساتھ ہیں حافظ صاحب گجرات سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں جنید بھائی، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں حافظ صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کو ایک تو میں نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنی ہے۔ جی جی حکم۔ سر یہ جو پروگرام آپ ہر روز کر رہے ہیں نا، اس میں نماز کے متعلق کوئی فقیر صاحبان ایک دو مسئلہ روزانہ، اور ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں سمجھا نہیں بالکل آپ نے کیا فرمایا۔ سر جنید صاحب، ہلو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سید الطائفہ کا لقب ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اچھا، اس پہ گفتگو ہوئی، لیکن دوبارہ انشاءاللہ ریکال کرواتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں ذرا آپ کا جو ایک مقام المرتبہ، علمی مقام المرتبہ پہ تو ظاہر ہے مطلب بات ہوئی، ساتھ ساتھ جو آپ کا زہد و تقویٰ ہے اور جو آپ کا عبادت کا آپ نے معیار اپنے لیے خود سیٹ کیا تھا، ذرا اس پہ لوگوں کو بتائیے کہ کیا مشقت کیا کرتے تھے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عبادات اور ریاضت کے بغیر تو تصوف کا یا تعلیم کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بغیر کوئی بندہ ولی بن جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکے، تو ظاہر ہے کہ عبادات تو سب سے افضل ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے کہ ایسے بطور عابد عبادت کیے جانا، ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جانتے ہوئے اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ تجارت کا چونکہ حکم تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھے، جو آئینے کی تجارت وغیرہ کا معاملہ تھا۔ آئینہ ساز تھے آپ، ویسے تو حقیقتاً وہ آئینہ ساز ہی تھے، دلوں کو سنوارنے والے، لیکن اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنی دکان میں تشریف لے جاتے تھے، آپ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جو اپنے کاروبار کو بھی وقت دیتا ہے اور روزانہ 400 رکعت نوافل بھی اپنی دکان پر ادا کرتا ہے۔ اللہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی بات ہے، لیکن بعد میں پھر لوگوں کو انکشاف ہوا یہ حضرت تو اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنا کاروبار بھی چلانا اور وہاں پہ 400 رکعت نماز نوافل ادا کرنا، یہ کاروبار کے دوران ہی، یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ کسٹمر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور نہیں آ رہا تو پھر وہ اب تو ہمارے پاس موبائل فون تو پھر دیگر چیزیں ہمارے ساتھ آ گئی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ آپ پردہ ڈال دیا کرتے تھے اور آتے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، کیونکہ رازق وہی ہے، روزی اسی نے دینی ہے، تو آپ رازق کا خیال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جب عبادات اور ریاضت اور زہد و ورع و تقوی کی بات آپ نے کی ہے، تو آپ کے اخلاص کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ تھا تو میرے بال بڑھ گئے، تو میں حجام کے پاس پہنچا اور اتفاق یہ کہ میرے پاس اس وقت رقم وغیرہ موجود نہ تھی، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے لیے میرا خط بنا دو، تو وہ کسی امیر آدمی کا خط بنا رہا تھا، اس کو چھوڑ کے اس نے کہا بیٹھیے، آپ نے کہا اللہ کے لیے، آئیے بیٹھیے۔ تو کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے اخلاص کس سے سیکھا، تو فرمایا کہ میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ پھر آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ کہا کہ میں اس کے بعد بیٹھا کہ مجھے اللہ کے لیے میری حجامت بنا دو، خط بنا دو، تو اس نے خط بنایا اور خط بنانے کے بعد میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اگلے سال جانا ہوا تو میں بڑی رقم اشرفیہ وغیرہ لے کر پہنچا اور میں نے کہا کہ یہ رقم تمہارے حوالے، تو اس نے مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا، کہا وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مجھے اس کا اجر جو ہے مطلوب و مقصود ہے۔ دوسری بات یہاں پہ ایک چیز اور، یعنی آپ کا تعلیم کا انداز کیا تھا، یعنی جو تصوف کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک واقعے سے میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم حج کے لیے گئے تھے، تو بتاؤ تم نے جب حج کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو کیا اپنے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا؟ اس سے کہا نہیں، تو فرمایا تم نے پھر سفر حج اختیاری نہیں کیا۔ اللہ۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم نے جب احرام باندھا تو جب ظاہری لباس کو تم نے اتار کے پھینک دیا
تو لوازم بشریت جو ہے کیا انہیں بھی چھوڑ دیا تھا؟ اللہ. اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تو نے احرام ہی نہیں باندھا. اللہ. اچھا یہ جو پند و نصائح آپ کے ہیں، جی جی آپ ذرا وہ واقعہ بھی تو لوگوں کو بتائیے نا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، حکایتیں جو آپ، اچھا کچھ مشاہدے میں، کچھ تجربوں میں، جیسے وہ پرندے والا واقعہ ہے، اس میں کتنی بڑی جو ہے وہ اپنا یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا پہلو جو چھپا ہو، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو. جی پرندے والا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں لا کے دیا، تو پنجرے کے اندر پرندہ موجود تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے اسے آزاد کر دیا. پھر لوگوں کے پوچھنے پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد اس لیے کیا کہ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے بات کی، کہا کہ اے جنید، یعنی آزادی کی وجہ سے کہا کہ جنید آپ تو اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ نے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا میں نے اسے آزاد کر دیا. اب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ آپ نے بیان فرمایا، کہا کہ اس پرندے نے مجھ سے کلام کیا، اور یہ کوئی عجب والی بات نہیں کہ پرندہ کلام کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چیزیں کلام کرنے لگے. کہا کہ اس پرندے نے مجھ سے کلام کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، کہا کہ جو شخص یعنی جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے. جنید میں ایک مرتبہ ایک ساتھ کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ قید کر دیا گیا، اتنا عرصہ میں نے قید گزاری ہے. اب جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو بتائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا معاملہ ہوگا. پھر اس پرندے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پرندہ کس کیفیت میں تھا، کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ جنید بغدادی جانتے ہیں. کہا کہ وہ پرندہ آپ کے دسترخوان پر آتا تھا، دانے کھاتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا، کہا جاتا ہے کہ وہ پرندہ بھی آیا اور اس سے بھی جو ہے وہاں پہ تڑپ کے دم دے دیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں فقط انسانی نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی آتی ہے کہ جو بظاہر مطلب ہمیں پرندے کی صورت میں نظر آ رہی ہے، لیکن ان سے جو حکایت نسا جو ہمیں ملتے ہیں، پند و نسا، وہ ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہوتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ صرف انسانی نہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں، اور دوسری بات یہ صاحب دیکھنے والی آنکھ تو اسے پرندہ اور جانور دیکھ رہی ہے. اب اللہ نے متشکل کر کے کس صورت میں بھیجا ہے کہ میں اسی روایت کے تسلسل میں آگے پڑھ رہا تھا کہ جب اس پرندے نے، جب آپ نے وصال فرمایا، پرندے کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی قبر کے ساتھ اس کو دفن کر دیا. تو کسی پوچھنے والے نے جب آپ خواب میں تشریف لائے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، مطلب آپ سے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے کیا معاملہ کیا. اب دیکھیں کیا اعلیٰ مقام ہے، فرماتے ہیں کہ اس پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی. اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، ذرا یہ لوگوں کو بتائیے کہ جو نظام تصوف آپ نے دیا وہ اتنا حسین ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیں کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک روشن مثال ہے. جی جنید بھائی دیکھیں، بنیادی طور پر جو اعتراض تصوف پر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک، وہ ہے قرآن کریم سے آزادی، حدیث سے آزادی. آپ نے جو تصوف یعنی کہ جو نظام وضع فرمایا، جس کو منضبط فرمایا، وہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پر ہی غور و خوض ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ الست بربکم قالوا بلی. اللہ. اب اس آیت مبارکہ سے جو نظریہ میثاق ہے، حضرت جنید فرماتے ہیں کہ انسان تو خدا کو جانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہوتا اس الست بربکم والے معاملے کے اعتبار سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو جاننا تو اس کی ایسنس میں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو نہ جانتا ہو. اب اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے جس کو حضرت جنید ملاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مقام فنا. اچھا، اب فنا کے حوالے سے بھی بہت لوگ گفتگو فرماتے ہیں. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو آپ پہچان سکتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ ہوگا فنا. فنا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ کو آپ کی جو ہونا ہے، یعنی آپ کی خواہشات، آپ کی ایگو، آپ کے معاملات، آپ کی جاہ و جشم، شہرت، جاہ و حشم، شہرت، یہ تمام چیزیں آپ کو خدا کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اپنی ریاضت سے، اپنی مجاہدے سے، اپنی کثرت عبادت سے اپنے ہونے کو مٹا دو. اللہ. جب فنا کا مقام آتا ہے تو کئی صوفیاء کے ہاں اس کی کچھ آگے کی منازل ہیں، لیکن حضرت جنید کا جو مکتب ہے، جو کہ مکتبہ جنیدیہ کہلاتا ہے، جس کے حوالے سے حضرت داتا صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا، آپ آگے گئے اور آپ نے فرمایا، اس کو کہتے ہیں نظریہ صحب. یعنی کیا ہے؟ جب آپ مقام فنا پر آ گئے، یعنی آپ نے اپنے ہونے کو مٹا دیا اور خدا کی معرفت حاصل کر دی، اب آپ شریعت سے آزاد نہیں ہوئے، اور نہ آپ اپنے معاشرے اور ریاست سے آزاد ہو گئے. اب آپ نے خدا کے لوگوں کے ساتھ خوب منفعت ان کو بخشنی ہے. کیسے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے یہ اللہ رب العزت کی عیال ہے. اب آپ نے آپ کا ہر لمحہ، آپ کی ہر سانس، آپ کی ہر آن کس لیے ہونی چاہیے؟ مخلوق خدا کی کو سرو کرنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مکتبہ جنیدیہ جس کا آپ نے آغاز فرمایا، تصوف میں لوگوں
کی خدمت کرنا, اور سیلف لیسلی سر, یہ نہیں کہ ان کی کوئی جاہو حشم ہوتا ہے, کوئی شہرت کی بھوک ہوتی ہے, نہیں, صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس میں ہے, اور جو تحفے جو منفعتیں میں نے اللہ رب العزت سے حاصل کی ہیں فیض کی صورت میں, اب یہ وقت ہے کہ لوگوں کو یعنی ایک بنیادی طور پہ آپ کی تعلیم تو یہ کہ لوگوں کو صرف نفع پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ذرا تعلیمات کے بارے میں بتائیے نا کہ آپ کے واقعات آپ کے پند و نسائی کی صورت میں. اچھا, اب اس کے علاوہ سے بے شمار چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے وہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عبادت کے اندر, نماز کے اندر نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہے, نہ ہماری زندگی میں ہیپینس آتی ہے. اب حضرت جنید نے, جیسے کہ حضرت نے اس کا واقعے کا ذکر کیا, مکمل ضروری ہے. یعنی عبادات ہوتی ہی روحانی ہیں. روحانی سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ وہ روایت وہ نقل کرے تھے, ہوتا حج کا. یعنی اگر حج میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر جنید بھائی آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی یاد ستا رہی ہے اور آپ لائیو ہو جاتے ہیں, یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری پر جہاں پر ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے جنید بھائی, اگر آپ کی ریاکاریوں کی حرکتیں نہیں ختم ہو رہی تو حضرت جنید فرماتے ہیں کہ دوستو عبادت روحانیت کا نام ہے. جب یہ پیشانی جھک جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف لیس ہو جائیں, نہ ہو تو عبادت اپنے تقاضے پورے نہیں کر پائے. یعنی بات وہ یہ ہے کہ وہ پھر میں نہیں ہوں, بس تو ہی تو ہے, اس کیفیت کے اندر اپنے آپ کو جو ہے. لیکن اس میں یہ نہیں بھولنا کہ آپ اس سوسائٹی کے ممبر ہیں اور کسی قانون اور ضابطے سے آزاد ہو چکے نہیں. بالکل. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب تعلیمات کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے اور اکابرین امت نے بھی بڑا خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے, پھر آپ تو چلتی پھرتی ایک تعلیم ہے نا, تو کچھ آپ بھی ذرا بتائیے کہ آج کے دور کے لوگوں کو ذرا پتہ چلے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا تذکرہ جو تیسری صدی کے بزرگ ہیں, آج ہم جو ہے وہ اپنا 1450 برس میں کھڑے ہوئے ہیں تقریباً ہجری میں, ہم جا کے ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تو قلوب کے اوپر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں اپنی تعلیمات سے, اپنی پریکٹیکلزم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوف کو نصاب کی صورت دینے والے حضرت جنید بغدادی. سبحان اللہ. امپلیمنٹیشن تو انسان کی زندگی پر ہوتا ہی ہے, اس کی تدریس کا جو فلسفہ آپ لے کر آئے کہ تصوف کو پڑھایا بھی جائے, تو اس کی ابتدا کرنے والے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی تصوف کو ایک حیت اور کیفیت دی کہ سامنے تمہیں نظر آئے کہ تصوف کس شے کا نام ہے. وہ ان زوات کے ذریعے سے ہمارے سامنے نمودار ہوا. وہ صرف عالم بھی نہ تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عامل بھی تھے, جس کے نتائج اور ثمرات یہ ہیں کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا نام بھی زندہ ہے, ان کی تعلیمات بھی زندہ ہے, اور ہر دور کے بڑے متقی اور بڑے زاہد نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور انہیں خراج تحسین بھی. بلکہ وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مرید جو ہے مرشد سے آگے نکل جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ممکن ہے, اور دیکھو کہ میرا بھانجا مجھ سے آگے نکل چکا ہے. آپ نے ان کی جانب اشارہ کر دیا کہ جنید بغدادی مجھ سے آگے نکل چکا ہے. یہ بھی دیکھیے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے لوگوں کو آگے بڑھانے کا جو جذبہ ہے وہ بھی کس قدر ان میں زیادہ تھا کہ یہ تواضع انکساری. اچھا, یہاں پہ ایک اور وجہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے, قطع کلام کی معذرت, یہاں چونکہ ماما میں جو ہے نا 2 مرتبہ ماں ہوتا ہے نا, تو وہ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ میں چونکہ 2 مرتبہ ماں تھا, ماں, تو وہ محبت بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے. جی بالکل بالکل. لیکن وہ محبت کوئی غیر ضروری نہیں تھی. یہ نہیں کہ اس محبت کی بنیاد پر آپ نے کہہ دیا, نہیں, باقاعدہ پراپر پہلے ان کو تراشا ہے, اور اس کے بعد جب وہ خوبصورت نگینہ بن کے 4 جہات میں ہر سمت میں اپنا نور بکھیرنے لگ گئے, تو اب انہوں نے کہا کہ ہاں سری سکتی سے اگر کوئی بڑھنے والا ہے تو جنید بغدادی. اچھا, جب آپ پردہ فرما رہے تھے وہ جو لمحات ہیں وہ بڑے پرکیف لمحات ہیں جب میں پڑھتا ہوں. جی میں اسی جانب میں آتا ہوں. اس سے پہلے 1-2 باتیں میں ضرور کر دوں. ہمیشہ جو حقیقی مرید ہوگا وہ اپنے شیخ اور اپنے مرشد کا عکس نظر آئے گا. جو لوازمات جو معاملات اس نے اپنے مرشد کے ساتھ دیکھے تو وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو. تو آپ کی یہی خواہشات ہی کے نتائج اور ثمرات تھے کہ آپ کے اور آپ کے شیخ جناب سری سکتی کا جو آخری احوال ہیں وہ ایک جیسے ہمیں نظر آتے ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی کو بڑا منصب مل جائے تو وہ کوئی نئی چیز سیکھنے سے کتراتا ہے, یا کسی سے پوچھنے سے وہ کتراتا ہے, ڈرتا ہے, سہم جاتا ہے کہ یار میں کسی سے پوچھوں گا
تو کہیں میری عزت کم نہ ہو جائے. یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے اس چیز کو بالائے طاق رکھا ہے. بہلول دانا کے ساتھ آپ کا ایک مقابلہ ہے. بہلول دانا جسے دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے, یہ مجنو ہے, یہ مجذوب ہے, اس کی یہ تو ما فوق الفطرت کام سر انجام دیتا ہے. تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اسے تلاش کرو. حضرت اس سے کیا لینا دینا؟ فرمایا تلاش تو کرو. جب اس کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں, میرے ساتھ معاملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کھانے کے آداب معلوم ہیں؟ تو آپ نے سارے کھانے کے آداب جو بزرگوں کے سنے آئے وہ سارے بیان کر دیے. آپ نے کہا تو کیا بات کرتا ہے جسے کھانے کا جو ہے نا پتہ ہی نہیں, اس کو آداب ہی نہیں معلوم کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے, چھوڑو. چل پڑے. پھر جا کے ان کو پکڑا, کہا چلو تمہیں کھانے کا ادب تو نہیں آتا, یہ بتا دو کہ تمہیں گفتگو کے آداب آتے ہیں. اللہ گفتگو کا سارا طریقہ بزرگوں کا سامنے ذکر کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تجھے تو گفتگو کرنی بھی نہیں آتی, تجھے کیا نصیحت کروں. پھر آگے اور یہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ ہے, جنید بغدادی ہیں, سید الطائفہ. ہاں سید الطائفہ ہیں, اور سامنے مجذوب ہے, مریدین کا لشکر ساتھ چلے آ رہا ہے, اور پیر صاحب کو جو ہے ایک دیوانہ اس طرح سے دھتکارتے ہوئے چلے جا رہا ہے. اچھا اس میں نصیحتیں ہیں سننے والوں کے لیے. اور پھر آخری میں جب انہوں نے تیسری دفعہ پکڑا اور ان سے کہا کہ کچھ تو حکم فرما دیجئے, کہا چلو نہ تمہیں جو ہے کلام کرنا آتا ہے, نہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے, بتاؤ سونا آتا ہے, آداب بتائے. کہا کہ نہیں تجھے تو سونا بھی نہیں آتا. اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ جو تو نے سارے کھانے کے آداب بتائے یہ سارے کے سارے بے فائدہ ہو جائیں گے اگر ہر لقمہ حرام کا ہوگا. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ حلال کا لقمہ ہو. حرام کے لقمے کے ساتھ سارے آداب کو برقرار لیا کچھ کام نہ آئے گا, ضروری ہے کہ وہ حلال ہو. پھر وہ کہنے لگے کہ گفتگو کی تو بات کرتا ہے, ساری جو تو نے باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب تیرے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہو اور پھر تو گفتگو کر رہا ہو, تیری گفتگو کسی پر اثر نہیں, دل کو بغض سے پاک کر زبان سے کلمات نکلیں گے اور وہ کلمات اللہ کی تقدیر کو ہلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کو اوراد و وظائف کروں, نماز عشاء ادا کروں, جلدی سو جاؤں. فرمایا کہ یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن کہا کہ ورد کرتے کرتے ایسا سو جا کہ پھر تو یہ سمجھے کہ یہ میری آخری نیند ہے اور دنیا کے مال و دولت سے تو بے رغبت ہو کے سو جا. فرمایا یہی وہ سونا ہے جو تجھے ہمیشہ کے لیے ایسی سکون کی نیند عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے صلی اللہ کہتے کہ سبحان اللہ. آخر میں پیغام, ابھی بات بہلول دانا کی آ گئی, بڑی باتیں ذہن میں آ رہی تھی کہ وہی بات ہے کہ بہلول دانا کو سمجھے پھر جنید بغدادی علیہ الرحمہ ہی ہے, ورنہ ہارون رشید تو اس اٹکل پہ چو میں رہے کہ پتہ نہیں ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا. جی مختصراً آپ تینوں جو ہے وہ کوئی کامنٹ کر دیجئے جی, کوئی پیغام کی صورت میں. پیغام کی صورت میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علم شاگردوں تک منتقل کرے, اسی لیے شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ استاد کی ذات پر اعتماد کرے اگر واقعی وہ استاد ہے. اس ضمن میں ایک بات کہ آپ کا ایک مرید جس نے آپ کی خدمت میں آنا جانا چھوڑ دیا, تو پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آتے, کہا کہ میں اب کامل ہو گیا, مجھے اب آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کے بارے میں معلومات کروائی تو کہا کہ میں تو روزانہ جو ہے اونٹ پہ سوار ہوتا ہوں, ایک سرسر شبد و شاداب باغ میں چلا جاتا ہوں, حسین و جمیل جو چیزیں میرے سامنے ہوتی ہیں. کہا اس سے کہیے گا کہ اب اگر وہ ان ساری کیفیات میں جائے نا, اسے کہے کہ لاہور پڑھ لے, بس وہاں جا کے جیسے وہ لاہور پڑھے گا ساری چیزیں سامنے ظاہر ہو جائیں گی. جب لاہور پڑھا تو اس نے کیا دیکھا کہ میں تو یہاں پہ جنت میں تو نہیں, میں تو ایک عجیب سی جگہ پہ موجود ہوں. تو پھر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب شیطانی وسوسہ تھا جو تیرے سامنے موجود تھا. نتیجہ یہ ہے کہ شیخ کامل کی خدمت میں جب تک بندہ بیٹھا رہے گا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریہ. بہت مختصر وقت, ایک جملہ. تصوف کی روح حضور کا ارشاد ہے کہ زندگی اس انداز میں گزارو کہ خدا تمہیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے. آہا, یہ ہے تصوف. جناب علامہ صاحب. آتش پرست نے آ کر پوچھا تھا کہ رسول کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن, اس کی ذرا تعبیر تو کر دیں. تو آپ نے جواب دیا کہ فراست تو یہ ہے کہ تجھے مسلمان ہونا چاہیے. کیا اچھی بات ہے جی, کیا وہ مسلمان کا زبان سے نکلنا. مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان. کلمہ پڑھ لیا. آپ تینوں, اب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آخر میں جاتے جاتے ایک بڑا کمال واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ جہاں بیٹھتے, بغداد کے کتوں میں سے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بغداد کے کتوں میں سے ایک کتا جسے آپ سے محبت ہو گئی, آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا, کہیں دور جو بیٹھا رہتا تھا, اور جب آپ واز فرماتے تھے یا کوئی بھی بات کرتے تھے آپ کو وہ تکتا رہتا تھا. ایک دن حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں یہ کتا تلاش کر کے وہیں پہنچ جاتا ہے اور مجھے تکتا رہتا ہے. تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی,
اب جیسے ہی آپ نے اس کی طرف توجہ کی، ناظرین یاد رہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو صرف جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اس کی طرف توجہ کی، کتے کا جو حال تھا وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی اس دن کے بعد وہ کتا بغداد شہر کی جس گلی میں جا کر بیٹھتا تھا ناظرین، 10-20 کتے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کتے کو تکا کرتے تھے۔ یعنی جس کتے پر مجھے کہنے دیجئے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی نظر پڑ گئی وہ اپنی نسلوں میں محبوب ترین کتا ہو گیا۔ تو ذرا سوچی ناظرین کہ جن انسانوں پر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ یا اولیاء کرام کی نظر پڑ جائے وہ پھر انسانوں میں کتنے ممتاز ہو جائیں گے۔ 2 مصرے اپنے حال دل کے بیان کر رہا ہوں، بس ابھی آئے تھے کہ نام جنید کا صدقہ ہے میرے پاس، نام جنید کا صدقہ ہے میرے پاس، پھر کیوں نہ کہوں بغداد میری پشت پہ ہے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آج آپ کو بتاتے ہیں حضرت عبادت میں خشوع و خضوع کا عمل۔ جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ ہو تو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا قول مبارک، اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے، اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ حضرت جنید علیہ الرحمہ کے حوالے سے مضمون کو ضرور پڑھیے گا۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے ببانگ دوحل انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك